آپریشن غزب الحق پاک افواج کی افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کے درمیانی شب افغان طالبان فتنہ خارج کے دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اکوپمنٹ سٹوریج کو تباہ کیا۔ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ آپریشن غزب الحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ افغانستان میں کارروائیوں پر بھارتی بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے افغان سرزمین سے فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی بھارتی سرپرستی عیاں ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی اس کے بیانات سے واضح ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ ہندوتوا انتہا پسندی کے زیر اثر بھارت اقلیتوں کو نشانہ بنا کر اسلامو فوبیا پھیلا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ڈرون شرنگیزی ناقابل برداشت ہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بن کر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہمہ وقت الرٹ ہیں، پوری قوم بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ڈرون حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں مساجد پر حملوں میں 1000 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ سرحد پار سے ڈرون حملوں میں بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے افغانستان سے ہونے والے حملوں کے جواب میں کارروائی کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا ویڈیو بیان، کہا افغانستان کے علماء اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ دنیا بھر سے 10 علماء کا انتخاب کر لیں اور فیصلہ لے لیں کہ افغانستان میں فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی کارروائیاں درست ہیں یا غلط۔ آپ ملا ہیبت اللہ سے اپیل کریں کہ وہ حکم دے کہ آج کے بعد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اگر افغانستان سے پاکستان پر حملے جاری رہے تو ہماری مسلح فورسز کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوں گی۔ افغان صوبے بدخشاں کا خارجی پولیس چیف معراج الدین مارا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو صوبہ تخار میں ٹھکانے لگا دیا۔ خارجی معراج الدین بدخشاں سے تخار جا رہا تھا۔ نیشنل ریزسٹنس فورس کے جنگجوؤں نے ہاتھ لگا کر ہلاک کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجتبیٰ خامنئی زندہ ہیں یا نہیں، کوئی مجتبیٰ خامنئی کو منظر عام پر نہیں لا سکتا۔ صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا میں نے سنا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی زندہ نہیں، وہ زندہ ہیں تو انہیں اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیے، بہتر ہے سرنڈر کر دیں۔ بولے ایران جنگ بندی چاہتا ہے لیکن ڈیل نہیں کرنا چاہتا، جب تک بہتر شرائط پر معاہدہ نہیں ہوتا جنگ بندی نہیں ہوگی۔ جوہری صلاحیت سے پیچھے ہٹنا ایران کے لیے اہم شرط ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا ابنۂ حرمز کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ متعدد ممالک نے ابنۂ حرمز کی حفاظت کے لیے حامی بھری ہے۔ ایران پر حملوں نے جزیرہ خرق کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا۔ تفریح کے لیے جزیرہ خرق پر مزید حملے بھی کر سکتے ہیں۔ ایران کے جزیرہ خرق پر 90% فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ حملوں کے دوران تیل تنصیبات نشانہ نہیں بنی۔ فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگرز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صوبے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں سے 112 افراد جان سے گئے۔ تہران کے علاقے تہران سر میں امریکی اسرائیلی حملہ، ریسلنگ جم تباہ، رہائشی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا۔ خوزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہوگی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکہ اور اسرائیل ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے۔ ایرانی صوبے ارمیا میں اسرائیل کے لیے کام کرنے والے 20 افراد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد فوج، پولیس اور سیکیورٹی مقامات کی تفصیلات دشمن کو بھیجتے تھے۔
پاسداران انقلاب کی آپریشن بادر صادق کے تحت حملوں کی 91ویں لہر یا علی ابن موسیٰ رضا کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مایا اور ٹھوس ایندھن والے میزائلوں کے مشترکہ حملے امریکی فوجی اڈے الخرج پر کیے گئے۔ 91ویں لہر شہید ابو القاسم بابیان اور ان کی زوجہ کے نام کی گئی۔ اس سے پہلے حملوں کی 85ویں لہر میں امریکی فوجی اڈوں اور وارننگ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ الدفر ایئر بیس، فجیرہ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بحری بیڑے برکس علی سالم ایئر بیس، موافق سالتی ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے۔ کارروائی درست نشانہ بنانے والے ڈرونز کے ذریعے انجام دی گئی۔ مقامی شہریوں کو امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ممکنہ اہداف سے دور رہنے کا مشورہ۔ ایرانی میڈیا نے مشرق وسطیٰ میں امریکی صنعتی توانائی اور مالیاتی کمپنیز کی فہرست جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کمپنیاں ایرانی مسلح افواج کے لیے جائز ہدف ہوں گی۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اہداف پر حملے جاری۔ متحدہ عرب امارات میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈپو پر ڈرون حملہ۔ آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ یو اے کے شہر فجیرہ میں پروجیکٹائل کا ملبہ کرنے سے پیٹرولیم انڈسٹری میں آگ لگ گئی۔ اردنی شہری زخمی۔ سعودی عرب، کویت اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کو ایرانی حملے روکنے کے لیے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی کا سامنا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام نے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے متعلق امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ اسرائیل کے پاس بیلسٹک میزائل انتہائی کم رہ گئے ہیں۔ امریکی اہلکار کے مطابق کئی ماہ سے اسرائیل کی کم صلاحیت سے آگاہ ہیں۔ اسرائیلی کابینہ نے دفاعی اخراجات میں $700 ملین کی منظوری دے دی۔ ایرانی ڈرونز امریکی اور اتحادی فوجیوں کے لیے درد سر بن گئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی ڈرونز نے امریکی اتحادی دفاعی نظام کو پنجر کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیوز میں ایرانی ڈرونز کے حدود تک پہنچتے ہی دیکھا گیا۔ امریکی ٹی وی NBC نیوز نے ڈرون حملوں کی 30 ویڈیوز کا تجزیہ کیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کا کہنا ہے دشمن جعلی ایرانی ڈرون بنا کر خطے میں حملے کر رہا ہے۔ دشمن نے ایرانی ڈرون شاہد کی نقل تیار کی ہے اور مختلف ممالک میں ایران ڈرون کی نقل بنا کر حملے کر رہا ہے۔ ترکی، کویت اور عراق پر حملے کر کے الزام ایران پر لگا دیے گئے۔ دشمن کا مقصد خطے کے ممالک کے درمیان بد اعتمادی اور اختلاف پیدا کرنا ہے۔ ہم صرف امریکہ اور اسرائیل سے متعلق اہداف مراکز کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران زبردست ردعمل دے کر دشمنوں کی سازش کو خاک میں ملا دے گا۔ ایرانی میڈیا نے ایرانی ایروسپیس فورس کے اہلکاروں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی فورس کے اہلکاروں کو میزائل لانچ پیڈ کی تیاری، میزائل داغتے دکھایا گیا۔ عالمی امن کے دعوے داروں نے اسکول، اسپتالوں کو نشانہ بنایا اور اسٹیڈیمز اور ثقافتی مقامات پر حملے کیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ لکھا عالمی امن کا دعویٰ کرنے والوں نے بے رحم حملے کیے۔ مناب میں 160 سے زائد بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ ایسے مظالم دیکھ کر خاموش رہنے والے جرم برابر کے شریک ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں اسرائیل پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو فوری مذاکرات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ترکیہ پر میزائل حملوں پر ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں۔ ابوظہبی میں گمراہ کن ڈیجیٹل مواد پھیلانے پر 17 بھارتی شہریوں سمیت 25 افراد گرفتار۔ ملزمان کو قومی دفاعی اقدامات نقصان پہنچانے اور ریاست مخالف مواد پر ٹرائل کے لیے بھیجا دیا گیا۔ ابوظہبی کے اٹارنی جنرل نے کہا گمراہ کن معلومات اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا سنگین جرم ہے۔ ریاستی استحکام کو متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ بحرین میں ایرانی حملوں کی غیر مصدقہ ویڈیو شیئر کرنے والے 6 افراد گرفتار۔ روس امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران کی مدد کرتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا الزام، کہتے ہیں میری انٹیلیجنس نے بتایا روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے۔
روس کی جانب سے ایران کی مدد سے متعلق تفصیلات دیکھیں گے۔ روس نے ایران کو ڈرونز بھی دیے ہیں۔ روس ایران کی مدد کرتا ہے، یہ راز نہیں، حقیقت ہے۔ امریکی اسرائیلی قیادت کو ایران پر حملے کے متوقع نتائج نہیں مل سکے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کی صبح اعلیٰ حکام سے ملاقات کر رہے تھے۔ حملے کا مقصد ایک ساتھ قیادت کا صفایا کرنا تھا۔ قیادت کا مکمل صفایا ہوتا تو نچلی سطح کی ایرانی قیادت کو اوپر لایا جاتا۔ امریکی اسرائیلی حکام کو امید تھی کہ ایران سے اچھے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ حملے کی ابتدائی رپورٹس میں واضح ہوا کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حکام جن کو قیادت دینا چاہتے تھے، حملوں میں ان کا بھی صفایا ہو چکا تھا۔ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، زیادہ تر لوگ جو ہمارے ذہن میں تھے مر چکے ہیں۔ غزہ میں ریت کے طوفان نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھا دی۔ ریت کے طوفان سے درجنوں عارضی خیمے تباہ ہو گئے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے خیموں میں موجود سامان اکھڑ گیا۔ بے گھر فلسطینی عارضی گھروں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول کی سپلائی متاثر۔ ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک سے زیادہ جیٹ فیول لینے کا مشورہ۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹم 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ کابینہ ڈویژن نے کفایت شعاری اور ایندھن بچت اقدامات کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 3 سے 10 لاکھ روپے تنخواہ پر 5%، 10 سے 20 لاکھ روپے تنخواہ پر 15%، 20 سے 30 لاکھ روپے تنخواہ پر 25% اور 30 لاکھ روپے تک سے زائد تنخواہ پر 30% کٹوتی کی جائے گی۔ سرکاری نجی کمپنیز کے بورڈز میں شامل حکومتی اراکین کی فیس میں 100% کٹوتی کا حکم۔ کٹوتی سے ملنے والی رقم وزیراعظم آسٹریٹی فنڈ میں جمع کرائی جائے گی۔ مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے 1 پیسہ فی لیٹر ہوگی۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر تھی۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم لیوی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول پر فی لیٹر 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار۔ وزارت توانائی نے بتایا، وفاقی حکومت پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب کی سبسڈی ادا کرے گی۔ یہ رقم آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پرائس ڈفرینشنل کلیمز کی مد میں ادا کی جائے گی۔ آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، جو کہ آپ کی پیٹرولیم کی امپورٹ کاسٹ کو بڑھائے گا۔ یعنی کہ اس وقت پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز کے مطابق قیمتیں نہیں بڑھائی گئی، جبکہ اس وقت بھی 40-50 روپے کے لگ بھگ پرائسز بڑھنی تھی۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 سے 50 روپے فی لیٹر مزید اضافہ ہونا تھا، لیکن نہیں کیا۔ وزیراعظم کی کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کہتے ہیں، موجودہ صورتحال میں پیٹرول کی قیمت غیر معینہ مدت تک برقرار نہیں رکھ سکتے۔ خطے میں کشیدگی سے ہماری معیشت بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ IMF سے بات چل رہی ہے، حکومت ایرانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ امید ہے ایران آبدہ ہرمز سے ہمیں سپلائی کی اجازت دے دے گا۔ کراچی منگو پیر میاں والی کالونی میں آئل ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں والدین کا گھر لوٹنے والی بیٹی پکڑی گئی۔ پولیس نے چند گھنٹے میں ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ گھر سے لوٹا گیا 1 کروڑ روپے کا سونا اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا۔ ملزمہ کے ساتھیوں کی تلاش جاری۔ کراچی منگو پیر میاں والی کالونی میں آئل ٹینکر کے ٹکر سے 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے حادثہ آئل ٹینکر کے بریک فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا۔ ٹینکر سڑک کنارے کھڑے خراب آئل ٹینکر سے ٹکرایا اور ایک ڈمپر کو بھی ٹکر ماری۔ آئل ٹینکر کی زد میں آ کر 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ مرنے والوں کی شناخت لال مان اور اسد اللہ کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں آئل ٹینکرز کے ڈرائیورز فرار۔ دونوں ٹینکرز میں ڈیزل بھرا ہوا ہے۔
چیئرمین MPM خالد مقبول صدیقی کراچی میں بلاول ہاؤس آمد. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے. ملکی سیاسی صورتحال سے دیگر امور پر تبادلہ خیال. کراچی میں چیئرمین لیاری ٹاؤن ناصر کریم بلوچ نے استعفیٰ ان سے لے لیا گیا. ذرائع کے مطابق ناصر کریم بلوچ نے استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا. لیاری ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے اندرونی اختلافات بڑھ گئے تھے. پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے ناصر کریم بلوچ کا استعفیٰ منظور کیے جانے کا امکان. ناصر کریم بلوچ کا استعفیٰ منظور ہوتے ہی نئے ٹاؤن چیئرمین کا انتخاب ہوگا. In Pakistan, women's empowerment through education is both a constitutional commitment and a national development priority. Our Constitution recognizes the right to education as a fundamental right under Article 25A, which guarantees free and compulsory education for every child. This constitutional provision reflects our belief that education is not a privilege reserved for a few, but a right that must reach every child, especially girls. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی چیئرپرسن سینیٹر بشرا انجم بٹ کہتی ہیں تعلیم کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان کا آئین ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم کی ضمانت دیتا ہے. طالبات کے لیے وظائف اور تعلیمی سہولیات میں اضافہ حکومتی ترجیح ہے. نصاب میں فنی، تکنیکی اور ڈیجیٹل مہارتوں کو شامل کر رہی ہیں. کاروبار کے لیے خواتین کو قرضوں تک رسائی فراہم کر رہی ہیں. سینیٹر بشرا انجم بٹ کا اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے ذریعے تمام خواتین سے متعلق تقریب سے خطاب. عید سے پہلے شائقین کے لیے جیت کا تحفہ یا پھر مایوسی. قومی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ آج ڈھاکہ میں کھیلے گی. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. گرین شرٹس نے بنگال ٹائیگرز کے خلاف آخری ون ڈے سیریز 2011 میں جیتی تھی. فیصلہ کن میچ میں انجرڈ حسین طلعت کی جگہ نوجوان آل راؤنڈر سعد مسعود کو کھلائے جانے کا امکان ہے. متنازع رن آؤٹ پر غصے کا اظہار. ICC نے سلمان علی آغا کے خلاف ایکشن لے لیا. کوڈ آف کنڈکٹ لیول 1 کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تنبیہ کرتے ہوئے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا. آغا نے غصے میں گلوز اور ہیلمٹ میدان میں پٹکے تھے. سلمان علی آغا نے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا تھا رن آؤٹ کے بعد جو رد عمل دیا وہ ہیٹ آف دی موومنٹ تھا. مہدی حسن نے جو کیا وہ اصولوں کے مطابق تھا، لیکن میں ہوتا تو سپورٹس مین اسپرٹ مقدم رکھتا. کھیل میں ہمیشہ اسپرٹ اوپر رکھنی چاہیے. اور ملک بھر میں عید الفطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری. بازاروں میں رونق عروج پر. رنگ برنگے ملبوسات کی خریداری. لڑکیوں کی دیدہ زیب چوڑیوں اور جیولری میں دلچسپی.